نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے اس فانی دنیا سے آخرت کی دائمی منزل کی جانب پرواز کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں دنیا کے لیے کوئی جگہ یا اہمیت نہ تھی۔ دنیا تھوڑی ہو یا زیادہ، آئے یا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بالکل فکر نہ کرتے تھے۔ میراث نبوت اور تاج رسالت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا سے بے نیاز کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکمت کے جو بے شمار خزانے تھے، ان کی بنا پر آپ کی شان بہت بلند تھی۔ دنیا سے آپ کی بے رغبتی اور زہد اس شخص کے زہد کی طرح تھا جو اس کی بے ثباتی، زوال اور فنا سے واقف ہو اور اس بات کی معرفت رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لیے آخرت کی جو دائمی نعمتیں، اجر عظیم اور دنیا جہاں سے قیمتی اور افضل انعام تیار کیا ہے وہ لازوال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میرا دنیا سے کیا لینا دینا، میں تو دنیا میں بس ایک مسافر سوار کی طرح ہوں جو چند لمحے کسی درخت کے سائے میں رکتا ہے، پھر چل پڑتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ سے وعدہ کرتے ہوئے فرمایا، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اجر تیار کر رکھا ہے وہ اس سے کہیں عظیم اور قیمتی ہے جو اس نے آپ کے لیے دنیا میں تیار کر رکھا ہے۔ رب العالمین کی طرف سے اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کتنا عظیم وعدہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دنیا کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، اور اس وعدے کے بعد آپ دنیا سے کیسے بے رغبت نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زیب و زینت اور ساز و سماع سے بلا کیسے بے نیاز نہ ہوں، جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل کی ہے، اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر سے مراد خیر کثیر یا نعمتوں والے باغات میں نہر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کا عطیہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں محفوظ اور مامون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو قابل التفات نہیں سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی بے ہوشیوں میں 3 بار فرمایا، میں رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔